السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا وہ ہے جو عرفہ کے دن مانگی جائے۔ عرفہ کے دن کی خاص دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس حدیث میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ دعا عرفات والے مانگے، یہ دعا ہم بھی مانگ سکتے ہیں۔ جہاں بھی موجود ہوں اس دعا کو مانگیں۔ اس دعا کو پڑھنے کی بےحد فضیلت ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بہترین دعا وہ ہے جو میں نے مانگی اور جو مجھ سے پہلے نبیوں نے مانگی، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ اللہم اغفر لی، اور پھر وہ دعا کرے تو اس کی دعا قبول ہوگی، اور اگر وضو کرے اور نماز پڑھے تو اس کی نماز قبول ہوتی ہے۔ تہجد کے وقت پڑھی جانے والی دعا اور عرفہ کے دن پڑھی جانے والی دعا میں کیا مناسبت ہے؟ ان دونوں اوقات میں ایک ہی دعا کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اصل میں عرفہ کے دن اور تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں۔ اس میں دعا کون سی ہے؟ اس میں تو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سوچیں کہ آپ کی زندگی میں کیا دکھ ہے، کیا پریشانی ہے، کیا مشکل ہے۔ سوچیں کہ کون سی چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے، سوچیں اور پھر پڑھیں۔ جب آپ وہو علی کل شیء قدیر پڑھیں گے تو کہیں کہ اللہ تعالیٰ، میں تو کسی بھی چیز پر قادر نہیں، نہ تو میرا اپنے اوپر اختیار ہے اور نہ ہی تیرے بندوں پر، میں کسی چیز کا بھی مالک نہیں، تو ہر چیز کا مالک ہے، مجھے اپنی اطاعت میں قبول کر لے اور لوگوں کو اپنی راہ دکھا دے۔ اللہ تعالیٰ میری مشکل، میری پریشانی کو دور کر دے۔ ہم لوگوں کو اپنا دکھ بتاتے ہیں، ان کے آگے اپنی پریشانی کا ذکر کرتے ہیں، لوگ پتہ نہیں سنتے ہیں کہ نہیں، ہماری باتوں پر دھیان دیتے ہیں یا نہیں، لیکن ہم ان کو اپنا دکھ بتا کر یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ ان تمام معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب کچھ چھوڑ کر ہمیں اللہ کی طرف راغب ہو جانا چاہیے، اللہ کے آگے اپنی تکلیف اور پریشانی کا ذکر کرنا چاہیے۔ یوم عرفہ کے دن آپ نے جو دعا پڑھنی ہے وہ یہی ہے، 3 بار پڑھیں، 5 بار پڑھیں، پھر اپنی مشکل اور پریشانی کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اے اللہ تو میری یہ پریشانی دور کر دے، میری یہ حاجت پوری کر دے۔ ایک بار پڑھنے سے جب دعا قبول ہوتی ہے تو بار بار پڑھنے سے کیسے راہیں آسان ہوتی ہیں، کیسے وسائل حل ہوتے ہیں، کس طرح مشکلات دور ہوتی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ ایک بار پڑھنے پر ہی سنتا ہے تو بار بار پڑھنے سے کتنی حاجات قبول کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص صبح کے وقت یہ کہہ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اسے اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر صبح کے وقت پڑھے تو اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، اس کی 10 غلطیاں مٹا دی جائیں گی اور 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے، اور شام تک وہ شیطان سے حفاظت میں رہے گا۔ اور اگر شام کو پڑھ لے تو صبح تک اس کے لیے یہ سب کچھ ہے، یعنی اس کی نیکیاں بھی لکھ دی جائیں گی، اس کے گناہ بھی معاف کر دیے جائیں گے اور اس کے درجات بھی بلند کر دیے جائیں گے۔ ویسے بھی عادت بنا لیں کہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر اور 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر پڑھے، اور جو شخص اسی دعا کو 10 بار پڑھے تو اس نے گویا 4 غلام آزاد کیے۔ 100 مرتبہ پڑھنے سے شیطان سے حفاظت میں رہے گا، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل نہیں کر سکتا۔ اگر عام دنوں میں نہ پڑھ سکے تو کم از کم آج 100 مرتبہ پڑھ لیں، جتنے بھی گناہ ہوں گے معاف ہو جائیں گے۔ اسی طرح بازار میں داخل ہوتے وقت یہ کلمہ پڑھیں۔ بہت سے لوگوں کے گھر بازار میں ہوتے ہیں، اس لیے یہ عادت بنا لیں کہ جب بھی بازار میں داخل ہوں تو یہ کلمہ پڑھیں۔ اگر آپ کی گاڑی بھی بازار سے گزرے تو یہ کلمہ ضرور ادا کریں، کیونکہ بازار غفلت کی جگہ ہے اور بازار میں اللہ کا ذکر کرنے کا بہت ثواب ہے، اس لیے جو بھی یہ کلمات پڑھتا ہے اس کے درجات بلند کر دیے جاتے ہیں۔ آپ سب سے بھی گزارش ہے کہ عرفہ کے دن ان کلمات کا زیادہ سے زیادہ ورد کریں، اپنی مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ سے کریں، اسی سے مدد مانگیں، انشاءاللہ وہ ضرور دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے۔ جزاک اللہ۔